عمران خان نے سیاست میں آنے کے بعد سے یو ٹرنز کی ایسی تاریخ رقم کی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حکومت کی تبدیلی کی سازش کا الزام امریکہ کے بجائے اپنے محسن جنرل باجوہ پر عائد کر کے عمران خان نے اپنے موقف پر ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے، جس کے بعد عمران خان کے یو ٹرنز کی تعداد شاید 100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ عمران خان کی واحد مستقل پالیسی جس پر انہوں نے کبھی اباؤٹ ٹرن نہیں لیا، وہ تقریباً ہر بیان پر یو ٹرن لینا ہے۔ عمران خان کے مشہور یو ٹرن کی فہرست کے مطابق 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے اسلام آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کے عدم اعتماد کے اقدام اور ان کی حکومت کے خلاف سازش کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ بعد میں انہوں نے امریکی سازش کے اس بیان پر 4 سے زیادہ موقف بدلے۔ ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے امریکی حکومت کی تبدیلی کے سازش کا دعویٰ کیا، ان کی پارٹی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور پارٹی کا مثبت امیج بنانے کے لیے ایک امریکی لابنگ فرم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر رہی تھی۔ عمران خان نے امریکی سازش پر اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے الزام لگایا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کو روک سکتے تھے۔ عمران خان نے ایک بار پھر امریکی سازشی تھیوری پر اپنا موقف بدل لیا اور اس بار انہوں نے نواز، زرداری، مولانا فضل اور دیگر کو آپریشن رجیم کا اصل کردار قرار دیا۔ گویا یہ کافی نہیں تھا۔ خان نے ایک بار پھر حکومت کی تبدیلی کی سازش پر اپنا موقف بدل لیا اور دعویٰ کیا کہ آپریشن رجیم چینج کے پیچھے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ہاتھ ہے۔ اب بالآخر عمران خان نے 360 ڈگری کا یو ٹرن لے لیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت تبدیلی کی سازش امپورٹڈ نہیں تھی بلکہ ایکسپورٹڈ سازش تھی۔ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے آرمی چیف کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی منطق پر سوال اٹھایا، جبکہ اسی دوران میڈیا نے اس بات کا انکشاف کیا کہ خان نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں اور اراکین قومی اسمبلی کو متنبہ کیا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کے وقت کسی بھی غیر ملکی سفارتکار سے ملاقات نہ کریں۔ تاہم بعد ازاں نہ صرف پی ٹی آئی رہنما بلکہ عمران خان نے بھی سفارتکاروں سے ملاقات کی۔ تحریک عدم اعتماد کے عمل میں خان نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن جماعتیں ان کی پارٹی کے اراکین کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بعد میں ایک آڈیو لیک نے انکشاف کیا کہ خان خود اپنی حکومت بچانے کے لیے ووٹوں کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران آرمی چیف جنرل باجوہ کو جمہوریت نواز فوجی سربراہ قرار دیا، لیکن اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد عمران نے انہیں میر جعفر اور میر صادق قرار دیا۔ اپنی حکومت بچانے کے بدلے جنرل باجوہ کو توسیع کی پیشکش کی، تاہم وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے باجوہ پر تنقید کی۔ بحیثیت وزیر اعظم عمران نے فخریہ کہا تھا کہ ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، لیکن جب معزول ہوئے تو انہوں نے اپنا موقف بدل لیا۔ خان نے کئی بار دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انہیں نواز، زرداری کی کرپشن کے بارے میں بریف کیا تھا، تاہم انہوں نے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد اپنا موقف بدل لیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نواز اور زرداری کو بچانا چاہتی ہے۔ عمران خان اور ان کی حکومت نے پیکا آرڈیننس اور اس کے ایکٹ کے تحت صحافیوں کے خلاف درج مقدمات کا دفاع کیا، لیکن اب صحافیوں کے خلاف اسی ایکٹ کے تحت مقدمات پر حکومت پر تنقید کر رہے ہیں جو ان کی حکومت کے دور میں پاس ہوا تھا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد عمران خان نے اپنے ایم این ایس کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا کہا، تاہم بعد میں انہوں نے اپنے ایم این ایس کو پارلیمنٹ میں واپس جانے اور استعفے واپس لینے کا حکم دیا۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں نے اعلان کیا کہ وہ امپورٹڈ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ضمنی الیکشن لڑیں گے، لیکن بعد میں خان نے خود 9 میں سے 8 خالی نشستوں پر الیکشن لڑا۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں نے اعلان کیا کہ خان قومی اسمبلی کی تمام خالی نشستوں پر الیکشن لڑیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار خالی نشستوں پر الیکشن لڑیں گے۔ عمران خان نے اس وقت روس کا دورہ کیا جب میزبان ملک جنگ چھیڑنے والا تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ کہہ کر دفاع کیا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ روس ان کے دورے کے دوران جنگ شروع کر دے گا۔
عمران خان اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ خان نے روس کے ساتھ سستے نرخوں پر تیل کی فراہمی کے معاہدے کو حتمی شکل دی۔ روسی حکومت نے واضح کیا کہ اس سلسلے میں کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ عمران نے ہمیشہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز متعارف کرانے کا کریڈٹ دیا، لیکن جب ان کی حکومت گری تو عمران نے فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ صرف جانور ہی غیر جانبدار ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ چوروں کی حکومت کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں کریں گے، وہ صرف عسکری قیادت سے بات چیت کریں گے۔ تاہم اب پی ٹی آئی نے انتخابات کے لیے مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ نومبر 2021 میں خان حکومت نے بھارت کو مقبوضہ کشمیر سے پرواز کرنے والے طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دفتر خارجہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور دفتر خارجہ کے تحفظات پر خان کی حکومت نے فیصلہ واپس لے لیا۔ 13 مارچ 2022 کو تحریک عدم اعتماد سے ٹھیک پہلے عمران نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ٹماٹر اور آلو کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے حکومت میں نہیں آیا۔ حکومت سے ہٹائے جانے کے بعد خان مسلسل حکومت کو بنیادی اشیاء کی قیمتوں اور مہنگائی کی یاد دلاتے رہے۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے وقت میں غیر جانبدار رہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جب ان کی حکومت گرائی جا رہی تھی۔ تاہم اب ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت کو ہٹائے جانے کے پیچھے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا ہاتھ ہے۔ عمران خان مشرف دور میں قومی اسمبلی کے رکن بنے لیکن بعد میں ان کے خلاف ہو گئے۔ مشرف نے بعد میں دعویٰ کیا کہ عمران ان سے 100 نشستیں چاہتے ہیں۔ عمران نے ہمیشہ الیکٹیبلز پر تنقید کی اور اعلان کیا کہ وہ ان الیکٹیبلز کو اپنی پارٹی میں کبھی نہیں لیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے ان الیکٹیبلز کی مدد سے پنجاب میں اپنی حکومت بنائی۔ عمران خان ٹرن کوٹ سے نفرت کرتے تھے لیکن 2010 کے عوامی جلسے کے بعد انہوں نے ان تمام ٹرن کوٹس کو قبول کر لیا جنہوں نے ان کی پارٹی میں شامل ہونے کا انتخاب کیا۔ چودھری پرویز الہی نے اس وقت جنرل احمد شجاع پاشا کو اس اقدام کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ عمران نے عوام کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے کبھی کسی کا کاندھا استعمال نہیں کریں گے، لیکن بعد میں اعتراف کیا کہ ایجنسیاں کسی بھی اہم قانون سازی سے پہلے ارکان پارلیمنٹ کو لا کر ان کی مدد کرتی تھیں۔ فروری 2022 میں عمران خان حکومت نے IMF کے ساتھ تحریر معاہدے میں پیٹرولیم اور بجلی کی نئی قیمتوں پر عمل درآمد پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن 3 ہفتوں میں یو ٹرن لے کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ عمران خان نے ہمیشہ ایمنسٹی اسکیم پر تنقید کی اور اسے کالے دھن کو سفید کرنے کی اسکیم قرار دیا۔ تاہم ان کی حکومت نے ایسی کئی اسکیمیں متعارف کروائیں اور فرح خان جیسی ان کی قریبی ساتھی نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا۔ عمران خان نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو اپنی ہی حکومت میں تعینات کیا اور ان کے بارے میں اچھے ریمارکس دیے، تاہم بعد میں اپنا موقع بدلا اور ان پر الزامات لگا دیے۔ خان سابق چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم کے بارے میں بھی اچھی رائے رکھتے تھے، لیکن 2013 کے انتخابات کے بعد وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا آزادی مارچ پرامن ہوگا، لیکن جب مارچ جناح ایونیو اسلام آباد پہنچا تو اس نے پرتشدد شکل اختیار کر لی اور وہاں موجود درختوں اور دیگر املاک کو نذر آتش کر دیا۔ عمران، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ توشہ خانہ کی تفصیلات ان کی اپنی حکومت کے دوران ریاستی راز ہیں، لیکن دوسری حکومتوں کی تفصیلات بھی ظاہر کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ انتخابات سے قبل عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے۔ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد پہلے اعلان کیا گیا کہ وہ اسپیکر ہاؤس میں رہیں گے، پھر فیصلہ بدل دیا گیا۔ عمران نے الیکشن سے قبل قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بطور وزیر اعظم کبھی پروٹوکول نہیں لیں گے، تاہم وہ نہ صرف وزیر اعظم کے لیے خصوصی 6 لگژری گاڑیاں استعمال کر رہے تھے بلکہ ملک کے وزیر اعظم کے طور پر انہیں دیگر تمام پروٹوکول بھی فراہم کیے جا رہے تھے۔ عمران خان مثالیں دیتے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پر سفر کر سکتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم کیوں نہیں کر سکتے؟ تاہم وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد عمران خان ہیلی کاپٹر کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ روانہ ہوئے۔ عمران خان سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، تاہم عام انتخابات میں کامیابی کے بعد پرویز الہی عمران خان کے اہم اتحادی ہیں۔ عمران خان کی زیر قیادت حکومت کے پہلے کابینہ اجلاس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنے غیر ملکی دوروں کے لیے خصوصی طیارہ استعمال نہیں کرے گے۔
वज़ीर आज़म और इनकी काबीना कमर्शियल परवाज़ों के ज़रिए सफ़र करेंगे। इमरान खान ने अपने तमाम गैर मुल्की दौरों में वज़ीर आज़म के लिए खुसूसी तैयारा एयर फोर्स वन का इस्तेमाल किया। इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन को अक़रबा परवरी पर तनकीद का निशाना बनाते थे। उन्होंने हमेशा वादा किया कि वो अहम ओहदों पर अहल अफराद को तैनात करेंगे क्योंकि वो अक़रबा परवरी के खिलाफ हैं। ताहम इनके तमाम करीबी दोस्तों को इनकी हुकूमत में कोई ना कोई किरदार दिया गया। इमरान ने इलेक्शन से पहले कौम से वादा किया था कि IMF से भीख मांगने के बजाय खुदकुशी को तरजीह देंगे। ताहम उन्होंने न सिर्फ अपने वजीर खजाना को IMF से बेल आउट पैकेज हासिल करने की इजाज़त दी बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए माली इमदाद के लिए दूसरे ममालिक से भी राब्ता किया। इमरान खान ने वादा किया था कि वो किसी भी नैब के दागदार शख्स को अपनी पार्टी या काबीना में शामिल नहीं करेंगे। ताहम वजीर दिफा परवेज खटक, जुल्फी बुखारी समेत कई रहनुमा जो नैब की तहकीकात का सामना कर रहे हैं, वो भी वफाकी काबीना के रुकन थे। इमरान खान दोहरी शहरियत वालों को आम सरकारी ओहदों पर शामिल करने पर पिछली हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन जुल्फी बुखारी इमरान खान की हुकूमत में सबसे बड़ी मिसाल हैं जिनकी दोहरी शहरियत थी। इमरान खान जाती उम्रा की रिहाइशगाह पर रियासती वसाइल बांटने पर नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते थे। ताहम इख्तिदार में आने के बाद खान अपनी बनीगाला रिहाइशगाह पर न सिर्फ सरकारी सिक्योरिटी से फायदा उठाते रहे बल्कि कुछ दीगर सहूलियात जैसे बिला तातुल बिजली की फराहमी वगैरह से भी फायदा उठाते रहे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतिसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने दावा किया था कि हुकूमत ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बरतानिया में कुछ जायदादों का सुराग लगाया है। ताहम जब डार ने इस दावे का मुकाबला किया तो शहजाद अकबर ने यू टर्न लिया और कहा कि डार की जायदादों का सुराग बरतानिया में नहीं किसी और मुल्क में लगाया गया। इमरान खान ने वादा किया था कि अगर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो इससे सख्ती से निपटेंगे, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उन्होंने बार बार भारत से मुफाहमत का इजहार किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।